سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام، اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے آج 12واں درس ہمارا جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے منور فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں سے کما حقہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ہمارے سیرت کے دروس کا 12واں درس سیرت رحمت للعالمین، یہ 12واں درس ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ شریف میں واپسی، شق صدر کا واقعہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ شریف میں کھو جانا اور بیت اللہ شریف سے غائب ہو جانا، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کا آپ کو تلاش کر کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دینا۔ یہاں تک تو ہمارے دروس ہو چکے، ہم اسی تسلسل کو لیے آگے چلیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض یہودیوں کا پہچان جانا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا آپ کو ان حالات میں واپس لے کر لوٹنا وغیرہ کے معاملات آج بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں برکتوں سے مستفیض ہو رہی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے عجیب و غریب واقعات بھی آپ کی فکر میں اور آپ کے اندیشوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ابتدائی مراحل سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزرے، اور ان مراحل میں جو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے دیکھے، اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل میں ضرور کوئی بہت بڑی شخصیت اور نامور شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندیشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ایک طبعی تقاضا ہے انسان کی فطرت میں، ایک بشری تقاضا ہے
کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ان کے والدین یعنی ان کی والدہ اور ان کے دادا محترم کو میں کیا جواب دوں گی. سو ان اندیشوں کے پیش نظر آپ سیدہ آمنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے سپرد کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس لایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کے لگ بھگ تھی، اور سیدہ آمنہ کے پاس آپ نے 2 سال مزید اسی طرح گزارے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 6 سال مورخین نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اب ارادہ فرمایا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یثرب جو مدینہ کا قدیم نام ہے، اور اس کو یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو شخص بھی آتا تھا یہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آتی تھی اور وہ جلد ہی کئی بیماریوں میں گھر جاتا تھا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف بعد میں ہجرت کر تشریف لائے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اور خیر و برکت کی دعا کرنے سے مدینہ شریف کا جو معاملہ تھا وہ اب بیماریوں سے بدل کر برکتوں میں تبدیل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کو یثرب کہنا منع فرما دیا. یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہجرت کے جب ہم دروس بیان کریں گے اس موقع پر پوری وضاحت کے ساتھ احادیث کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں اس مسئلے پر بھی گفتگو کی جائے گی. لیکن ابھی سر دست یہی کہنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ یعنی اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ایک طویل اور ایک دشوار سفر کر پہنچے، اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ اور ایک حبشی خادمہ جن کا نام ام ایمن تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دار النابغہ میں قیام فرمایا، اور یہیں پر آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کی اور اپنے والد محترم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے. اور جہاں پر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد محترم کے رشتہ دار آباد تھے، آپ نے ان سب کو دیکھا، ان سے آشنائی ہوئی، ان سے ملاقاتیں ہوئیں. یہاں بنو عدی بن نجار کا ایک تالاب بھی تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد تیرنا سیکھ لیا، اور عسکری تربیت کا یہ ایک حصہ تھا جو یہاں مکمل ہوا. جب عرصہ دراز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں جو مدینہ کے در و دیوار کے ساتھ وابستہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر تذکرہ فرمایا کرتے تھے. بس آپ وہ حالات بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں پر پیش آئے، جو آپ نے دار النابغہ کو دیکھا اور فرمایا میری والدہ نے یہاں پر آ کر قیام کیا تھا، اور یہ بنو عدی کا جو تالاب ہے میں نے یہاں پر تیرنا سیکھا تھا. اس روایت کو امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر روایت کیا. یہاں تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ قیام فرمایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے لگ بھگ تھی. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار ملا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھے ایام گزارے. لیکن یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات بھی وقوع پذیر ہونا شروع ہوئے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے وہاں پر رہنے کے پروگرام کو منسوخ کیا اور واپس مکہ لوٹنے کے لیے فیصلہ کیا. یہ واقعات کیا تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جلد از جلد مکہ شریف میں لوٹیں. حالانکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار بھی ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ایام گزارے وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار ایام تھے.
وہ واقعات کیا تھے؟ ان میں سے میں دو واقعات جن کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب خصائص کبریٰ کے اندر روایت کیا، میں ان دو واقعات پر روشنی ڈالتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، پس میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو آتے جاتے میری طرف بڑے غور سے دیکھتا تھا، اور بالآخر ایک دن اس نے سوال کیا، اے بچے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا میرا نام احمد ہے۔ سو اس نے میری پشت کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ ماموں نے میری یہ بات میری والدہ محترمہ کے گوش گزار کی، انہیں میری وجہ سے فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ایک واقعہ تھا، اور اسی طرح کی ایک صورتحال یا اس سے ملتا جلتا واقعہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ام ایمن فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مدینہ میں قیام کے دوران ایک روز دو یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے۔ ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لائیے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کی حیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، اور یہ مدینہ شہر ہی اس بچے کا دار الحجرت ہوگا۔ یہ یہودیوں میں بات مشہور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کر اسی مقام پر تشریف لائیں گے، اور امام خرقوشی نے اپنی کتاب شرف مصطفیٰ کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہجرت کر کے آنا یہ معلوم و معروف بات تھی جس سے یہود و نصارہ بخوبی آگاہ تھے۔ وہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، میں آپ کے سامنے اس مقام پر وہ بیان کرتا چلوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ایک بہت مشہور بادشاہ طبہ، یہ طبہ الحمیری یہ مختلف جگہوں کی فتوحات کرتے کرتے مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس بادشاہ میں ایک اچھی عادت تھی کہ وہ یہ کہ یہ ہر مقام جس مقام کو فتح کرتا تھا اس مقام سے صاحبان عقل و دانش کو اپنے ساتھ لے لیتا اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا اور کسی بھی اہم امر میں ان سے مشاورت کرتا۔ تو طبہ کے کان میں یہ بات پڑی کہ وہ نبی آخر الزمان مکے میں پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کر نکل جائیں گے۔ طبہ کو اس بات کا بہت تجسس ہوا یہ کس نبی کی بات کی جا رہی ہے اور اس نبی کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ بہرکیف میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں۔ امام سعد الدین خرقوشی نے اپنی شرف مصطفیٰ کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہود مدینے کو کس حد تک جانتے تھے اور یہودی مدینہ کے ساتھ کس حد تک وابستگی رکھتے تھے اور اس کی وجوہات کیا تھیں، میں صرف ان پہلوؤں پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ تو طبہ جب مدینے کے قریب پہنچا اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی اور وہ نبی بہت صاحب عظمت ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام اور منصب والے ہوں گے۔ اور جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اس کو بتایا گیا علماء کی طرف سے کہ وہ نبی اس مقام پر آ کر، یہودی علماء کی طرف سے کہ وہ ہجرت کر کر اس شہر یثرب میں آ کر اس کو آباد کریں گے اور یہ ان کا دار الحجرت ہوگا۔ طبہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ لہٰذا اس نے مدینہ شریف میں ایک
مکان اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا، اور جو لوگ وہاں پر رہنے کے خواہش مند تھے علماء یہود سے، اس نے ان کو وہاں پر رہنے دیا، اور اپنی طرف سے ایک خط لکھ کر دیا، جس خط میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور کے لحاظ سے سلام لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستائشی اور تعریفی کلمات بھی اس خط کے اندر لکھے گئے، اور اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکان کے اندر جو اس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے اس نقطہ نظر سے تعمیر کروایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ شریف میں تشریف لائیں گے ہجرت کر کر، تو آپ اس مکان کے اندر قیام فرمائیں گے۔ اور وہ خط پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تھا، وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ پہنچا۔ تو یہ وہی مکان تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کر پہنچے، اور آپ کو ٹھہرانے کے لیے ہر صحابی بہت خواہش مند تھا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور مجھے یہ شرف عطا فرمائیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھ سکوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تفویض کر دیا، سپرد کر دیا کہ میری اونٹنی جس گھر کے آگے جا کر بیٹھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم ہجرت کے موقع پر پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس موقع پر فقط اتنا بیان کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت مدینہ شریف ہوگا، یہ یہود کے اندر ایک معلوم و معروف بات تھی، اور جو صدیوں سے ان لوگوں کے اندر چلتی آ رہی تھی۔ لہذا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے فتنے اور شر کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام جسے ابواء کہا جاتا ہے، یہاں پہنچ کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت میں کچھ بیماری والے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ بیمار پڑ گئیں، اور آخر اسی عالم مسافرت میں 20 سال کی عمر مبارک میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک محض 20 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان حالات میں کہ جب انسان سفر میں ہو اور عمر کا وہ حصہ جس کو آپ بلوغت سے تعبیر کرتے ہیں یا عالم نوجوانی سے تعبیر کرتے ہیں وہ صورتحال بھی نہ ہو، اس چھوٹی سی عمر میں سر سے والدہ کا سایہ اٹھ جانا کس کرب اور کس تکلیف سے گزارتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان کیفیات سے گزرا ہو۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدیم پر ایک مقام مستورہ آتا ہے، وہاں سے صحرا میں 24 کلومیٹر کے فاصلہ پر وادی ابوا ہے، اور قبر مبارک ابوا کی آبادی سے باہر ہے۔ مزار اقدس اور چار دیواری کو وادی کے امیر نے اس وقت منہدم کروا دیا تھا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کے اوپر یہ تمام معاملات آشکار ہیں کہ کیا معاملات یہاں پر ہوتے رہے۔ بہرکیف سیدہ آمنہ کا وصال ہوا، اور اس وقت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کی وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرما تھے، اور حضرت آمنہ نے آخری وقت بڑی حسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس کو دیکھا اور پیار بھری نظر ڈالی اور کچھ اشعار کہے۔ ان اشعار کے ساتھ ہی آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اشعار کا مفہوم یہ تھا جس کو امام زرقانی نے شرح المواہب الدنیا میں اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر روایت کیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ چنانچہ جس روز قرآن اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے، جیسا کہ میں واقعہ پہلے اپنے گزشتہ دروس میں بتا چکا ہوں۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اشعار فرما رہی ہیں، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھے تھے اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ جلیل و کریم رب تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والے ہیں۔ تو حق و صداقت اور اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوں گے۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خرافات سے روک رکھا ہے۔ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ یہ ان اشعار کا مفہوم ہے جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ کی زبان اقدس پر تھے، اور ام ایمن فرماتی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی جب آپ عالم بچپن کے اندر اپنی والدہ کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی آزمائش سے گزارے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ ان آزمائشوں پر صبر کریں، اور صبر کرنے پر جو اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اس اجر سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائشوں سے اور تکالیف سے گزارا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ اپنی اس لغزش پر جو آپ نے جنت کے اندر دانہ کھایا تھا اس پر مفسرین کے بقول 300 سال تک گریہ فرماتے رہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قرب تو نبیوں کو پہلے سے ہی ملا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہوا، اور اس طرح آپ نے 300 سال اس طریقے سے گزارے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بیٹے کے معاملے کی آزمائش رہی، اور ان کا بیٹا جو اپنی روش میں منافقانہ طور پر طریق پر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا واقعہ بھی مشہور ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، اور عام طور پر ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش لائی، اور کم و بیش 40 سال کا عرصہ بعض مفسرین نے جو وقت بیان کیا، حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں رہنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی اپنے بیٹے کے فراق میں زائل ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنی ہی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ یاد رہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اور اللہ سے خصوصی اور بڑی محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیار رہنا، تمہاری طرف مصائب و آلام اور پریشانیاں اور مصیبتیں بھاگ کر آئیں گی، کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں پر آزمائشیں لاتا ہے، اور اگر یہ محبوبین اولیاء اور دیگر مومنین میں سے ہوں تو ان آزمائشوں پر صبر سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر انبیاء سے ہوں یا اللہ کے محبوب بندے تو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً سے ہی آزمائشوں کے معاملات جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا اور میں سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں سے گزرا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کے خانوادے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور آپ نے دین کی آبیاری کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمان پر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اور ہر صاحب عظمت بھی جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہے۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام۔
مقام ابوا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ سیدہ ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھیں اور آپ حبشی نژاد خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات میں واپس لے کر لوٹیں۔ یہ قافلہ 2 افراد پر مشتمل ایک اونٹ پر واپس آیا۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کتنے دورانیے میں مکہ پہنچی، اس کی تصریح عام طور پر مورخین نے نہیں کی۔ ام ایمن نے اس مقام پر سیدہ آمنہ کو دفن کیا اور اپنے قریب مالک اور مہربان مالک کے اس تحفے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش شفقت میں لیا اور اس جان عالم کی آنکھوں میں موسلادھار بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنے والے آنسو دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوئی۔ 6 سال کا معصوم بچہ جب اپنی والدہ کی مرکز سے لوٹ رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرب و اذیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ایمن لے کر جب مکہ واپس پہنچی اور یہ تمام صورتحال آپ کے دادا جناب عبد المطلب سے بیان کی گئی تو ان پر آگے بیٹے کے وصال کا بہت غم تھا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال کی خبر سن کر ان کا یہ غم دوہرا ہو گیا اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ عبد المطلب تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بڑھاپے کے دن گزار رہے تھے، آپ سے محبت و شفقت والا معاملہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے انتقال پر ملال نے ان کے غم میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب اپنے ساتھ رکھتے اور کسی جگہ پر بھی آپ تشریف لے کر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ تشریف لے کر جاتے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا کہ باہر سے سرداران جو آپ کی ملاقات یعنی عبد المطلب کی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لاتے تو عبد المطلب اپنی خاص نشست پر جب بیٹھنے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی اس نشست پر برجمان ہو جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب یہ صورتحال دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آپ کی طرف بڑھتے تو عبد المطلب اکثر فرما دیتے دعو ابنی فواللہ انہو لشعنن، میرے اس بچے کو مت روکو، اس کو آگے آنے دو، باخدا اس کی بڑی شان ہوگی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے بہت زیادہ محبت والا معاملہ رکھا اور ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یہ عبد المطلب کے خصوصی حکم پر اور آپ عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کی خصوصی تلقین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت والا معاملہ رکھتے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ عبد المطلب نے خصوصی طور پر جیسے خود شفقت والا معاملہ رکھا ایسے ہی اپنے وصال کے وقت اپنی حالت نظام ابو طالب کو ایسا ہی حکم جاری کیا کہ میرے اس بیٹے کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال لگ بھگ ہو چکی تھی، یعنی 2 سال آپ نے اپنے دادا کی صحبت میں اپنی دادا کی معیت میں گزارے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت آپ کے دادا کی عمر 140 سال یا ایک روایت کے مطابق آپ کے دادا کی عمر 110 سال تھی۔ آپ کو مقام حجون میں اپنے جد اعلیٰ قصی کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کا شمار چونکہ مکہ کے بہت عزت دار لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ ایک خصوصی اور انفرادی مقام رکھتے تھے سرداران مکہ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کے وصال پر کئی دنوں تک مکہ کے بازار اور تجارتی منڈیوں میں کاروبار معطل کر دیا گیا، یعنی کاروبار بند کر دیا گیا۔ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھپھو تھیں اور ہر ایک نے اپنے عظیم باپ کے وصال پر بہت ہی دکھ بھرے اشعار کہے جو کتب سیرت اور مغازی کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا کہ آپ کے انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا اب اس دنیا سے جا رہے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق سرور عالم کی نگہداشت کی سعادت حضرت ابو طالب جناب ابو طالب کے حصے میں آئی۔ آپ کی اس وقت مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی اور آپ کثیر العیال بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ رات کو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں لٹاتے، کھانے کا وقت ہوتا تو اس وقت تک دسترخوان نہ چنا جاتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو اپنے کسی بچے کو بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوانے کے لیے بھیجتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کھانا شروع کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس مقام پر بھی ظاہر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے بعد بھی کھانا ویسے کا ویسا ہوتا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب فرماتے انک لمبارکن، اے میرے بیٹے تو بڑا بابرکت ہے۔ عام بچے جب بیدار ہوتے ہیں تو ان کے بال، دیکھا گیا مشاہدے کی بات ہے کہ بال بکھرے ہوتے ہیں اور آنکھیں دوسری آنکھوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور چہرہ زردی مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوتے تو حشاش بشاش ہوتے، چہرہ آئینے کی طرح صاف ہوتا اور آنکھیں سرمگیں اور منہ مبارک جیسے کسی نے تیل ڈال کر آپ کو کنگھی کر دی ہو۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے کبھی بھی بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جناب ابو طالب کے بیٹھنے کے لیے جب گدا بچھایا جاتا اور آپ ایک خصوصی مقام پر بیٹھتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ابو طالب ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے یا اپنی جگہ پر بٹھاتے اور کہا کرتے انک لمبارکن، آپ برکت والے ہیں۔ اسی زمانے میں عرب کے نامور قیافہ شناس گاہے بگاہے مکہ مکرمہ میں آیا کرتے اور جب بھی ان میں سے کوئی بازار میں آتا یا کسی مقام پر رہتا تو وہاں کے رہنے والے لوگ، مقامی لوگ اپنے بچوں کو اس قیافہ شناس کے پاس لے کر جاتے اور اس قیافہ شناس سے اپنے بچے کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کرواتے یا مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابو طالب کی موجودگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال سے کچھ زائد تھی، انہی ادوار میں بنی ازد کا ایک خاندان لحب ہے جو قیافہ شناسی کے اندر اپنی مثال آپ ہے، یعنی قیافہ شناسی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور اس سال بھی ایک ماہر قیافہ شناس مکہ کے اندر آیا۔ جب وہ مکہ میں آیا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر پہنچے اور اپنے بچوں کے متعلق اس سے مستقبل کی پیشن گوئیاں کروانے لگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا اس قیافہ شناس کے سامنے لائے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر وہ پکار اٹھا کہ میں نے ابھی ایک بچہ دیکھا ہے، اسی مقام پر ایک بچہ دیکھا جس کو میں نے عام بچوں کی نسبت غیر معمولی بچہ پایا ہے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں چھپا لیا اور وہاں سے لوگوں کے مجمع سے لے کر نکل آئے۔ وہ قیافہ شناس چلاتا رہا کہ میں نے جو ابھی بچہ دیکھا ہے میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور وہ کہنے پر مجبور ہوا فواللہ لیکونن لہ شأن، لیکن ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکل چکے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو ابھی بچہ دیکھا تھا وہ بڑا صاحب شان ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا اور بڑے مقام و منصب کا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ ابو طالب کی کنیت عبد مناف تھی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا نام عمران تھا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ یعنی سورت مبارکہ آل عمران سے مراد وہ لوگ مراد آل ابو طالب لیتے ہیں، یہ سراسر باطل ہے، جس کا ثبوت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے بھی ہوتا ہے۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کر سو قبول فرما لے یہ نظرانہ مجھ سے، تو ہر بچہ جانتا ہے یہ خاتون جو عمران کی بیوی تھی یہ سیدہ مریم کی والدہ تھی اور عمران آپ کے والد کا اسم گرامی تھا نہ کہ جناب ابو طالب کا۔
تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی وہی تفسیر سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اس تفسیر کا ہوتا ہے جو تفسیر حدیث مبارکہ سے قرآن کی کسی آیت کی جاتی ہے۔ تو آپ کا نام عبد مناف تھا، نہ کہ عمران۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ساتھ تجارت کے لیے لے کر جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب میں قدم رکھنا، اور عہد شباب کے واقعات اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو واقعات پیش آتے رہے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے لے کر پیش ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبت اور رفعت کی بلندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہمیں اس پر کما حق گفتگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ